بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، جس کی طاقت اور قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان، جن، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کو لکھنے بیٹھ جائیں، اور پوری کائنات میں جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، تالاب ہیں، جھیلیں ہیں، سب کی سیاہی بن جائیں، اور جتنے بھی پوری کائنات میں درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب، جس میں نبی بھی ہوں، ولی بھی ہوں، اور بہت بڑے بڑے دانشور بھی ہوں، سائنسدان بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو لکھنے بیٹھیں تو فرمایا کہ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اور یہ قلم ختم ہو جائیں گے، اور یہ انسان تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کو لکھنے بیٹھیں گے وہ پوری نہیں کر سکیں گے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و پاک ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی آل پر، اور ان کے صحابہ پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے محبوب نبی ہیں کہ ان کی بھی تعریف جتنی کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات بنایا ہے، کہ پوری کائنات کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب جنت سے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کو اتارا اور ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کا تم نے مجھے وسیلہ دیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص ہیں جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بالکل تم نے صحیح فرمایا، تم نے صحیح کہا کہ بالکل یہ وجہ کائنات ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کا وجود بھی نہ ہوتا، آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا، اور اس کائنات کو بھی بنایا نہ جاتا۔ یہ اتنی عظمت والے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے اوپر اپنے کلام پاک کو اتارا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور یہ اتنی عظمت والا اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ بہت عظمت والا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر جتنے بھی صحیفے اتارے، یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، ان میں رد و بدل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کلام اتاری جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کیا، کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی کتاب کو جو بندہ سینے سے لگائے گا، جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، کہ اس کا کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت اس کے دل میں نہ ہو،
کے سینے میں نہ ہو، وہ سینہ ایسا ہے، وہ دل ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا ویران گھر ہوتا ہے۔ اور اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت کو سننے کے لیے کان بھی لگائے، اس کے لیے ایسی ہی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی جاتی ہے، وہ قیامت تک بڑھتی رہتی ہے۔ اور اس کی ہر صورت بہت برکت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے۔ اور اس میں ایک سورت مزمل ہے، کیونکہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس سورت کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں کہ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات سے آسانی ہونے، افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراغ ہونے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھیں گے اور اس کے افلاس کو دور کر دیں گے۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور جو شخص 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، وہ کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ ایک عامل کا قول ہے کہ کشادگی رزق کے لیے اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور جو شخص اعتکاف میں اس سورت کو تہجد کے وقت پڑھے، اس کے حق میں ایمانی فیوز و برکات ہیں۔ یہ سورت عالموں کے لیے بڑی محبوب سورت ہے، بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت تیزی کے لیے کام کرتی ہے۔ اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک خلوت میں بیٹھ کر اس سورت کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت والا قرآن اتارا ہے اور اس کی ہر صورت عظمتوں والی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔